غیبت سے بچیں. اور یہ تو اتنی عام ہو چکی ہے، یہ مرد اور عورت دونوں اس میں پائے جاتے ہیں. اور غیبت، بہتان، چغلی اگر میں کہوں تو یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری، ایک ہی جڑ کے اندر سے نکلی ہیں، ایک ہی چاک، ایک ہی ٹہنی کی 3 شاخیں ہیں، غیبت، بہتان اور چغلی. اب غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ اپنے بھائی کی بات اس کے منہ پہ کر دینا. تو اصحاب نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم اس کے منہ پہ کر رہے ہیں اور وہ صفت اس میں پائی جائے، وہ موٹا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، وہ تمام صفت اس میں پائی جا رہی ہیں، تو پھر تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ صفت اس میں پائی جا رہی ہیں تو ہی تو غیبت ہے، تبھی تو وہ غیبت ہے کہ آپ اس بھائی کا ذکر اس کے سامنے کر رہے ہیں اور ایسی ذکر کر رہے ہیں جس سے وہ کراہت محسوس کرتا ہو کہ ایسی بات میرے سامنے نہ کی جائے. کہا اس کو تو غیبت کہتے ہیں. تو کہا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کا کوئی ذکر کسی کے سامنے کرے اور وہ اس میں نہ پائی جائے تو کہا یہ تو الزام اور بہتان ہو گیا. اور چغلی اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی ایسی بات کسی کو بتائے تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو سکے، ان دونوں کے اندر انبن ہو سکے، ان دونوں کی دوستی ٹوٹ سکے، یہ دونوں آپس میں علیحدہ ہو سکیں، تو کہا اس کو چغلی کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تینوں اشخاص جو ہیں جنت کے حقدار نہیں ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ تینوں جنت میں نہیں جا سکتے. اور ساتھ ہی فرمایا، کہا کہ ہاں اگر کوئی علیحدہ میں کہے، اگر کوئی شخص کسی کو علیحدہ میں کہہ دے کہ بھائی آپ کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو درست کر لیں، آپ کے اندر یہ برائی ہے، یہ فلاں چیز پائی جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو درست کریں، علیحدہ میں ہو کر کہے، تو کہا تب وہ غیبت میں شامل نہیں ہوگی. کیوں غیبت میں کیوں نہیں شامل ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، نہ کہ لوگوں کے اندر ڈنڈورا پیٹنا چاہتے ہیں. تو کہا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان تینوں کی وجہ سے جہنم میں کثرت سے جائے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بچیں تو غیبت، چغلی اور بہتان کو اپنے اوپر بہت بڑا گناہ سمجھیں، بہت بڑا گناہ سمجھیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 عورتیں انہوں نے روزہ سحری کی اور سحری کرنے کے بعد کچھ دیر بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو متلی آنا شروع ہو گئی، زیادہ طبیعت خراب ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول 2 عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے لیکن ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے. تو جب ان کو بلایا گیا، بلا کر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر انہوں نے الٹی کی، اور جب الٹی کی تو ثابت گوشت ان کے منہ سے باہر نکلا، ثابت گوشت باہر نکلا. تو اصحاب نے کہا کہ کیا یہ کچا گوشت ثابت ہی کھاتی رہی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پریشان نہ ہو، انہوں نے روزہ تو رکھا تھا لیکن غیبت کے ساتھ رکھا تھا، یہ غیبتیں کرتی رہی ہیں روزے کی حالت میں. اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ہی یہ سزا دی اور ان کو بتا دیا کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی سزا یہی ہے. اور وہ بھی حدیث آپ کے سر فہرست ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور معراج پر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنا جسم کاٹ رہے ہیں، گوشت کو پھاڑ رہے ہیں. تو پوچھا اللہ کے رسول نے کہ یہ کون ہیں، یہ کیوں ایسا عمل کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر چغلیاں، غیبت اور بہتان لوگوں پر باندھتے تھے، تو آج ان کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو، اپنے چہروں کو خود ہی نوچ رہے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے کی سزا اس طرح ہے کہ گویا اس نے اپنے خونی بھائی کے، مطلب جس کی وہ چغلی کر رہا ہے، اس کا گوشت کھا رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں
اور یہ نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ آج ہمارا معاشرہ کس طرف چلا گیا کہ جس طرح وہ بیٹھتے ہیں ان کی بات شروع ہوتی غیبت کے ساتھ، کہ جب تک ہم غیبت نہ کر لیں ان کا دل چین سے بیٹھتا نہیں، اور یہ ہمارے اندر عام ہے اور ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو نیکی چھوٹی ہونے کی وجہ سے نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، اور گناہ کو چھوٹے ہونے کی وجہ سے، گناہ کی چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کو کرتا رہتا ہے۔ کہا اس دنیا میں سب سے بڑا بدبخت انسان ہے کہ چھوٹا گناہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، چھوٹی سی تو ہے، کر لیا کیا ہو گیا، کھا لیا تو کیا ہو گیا، پی لیا تو کیا ہو گیا، چلے گئے تو کیا ہو گیا، بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا، اگر ہم نے بات کر دی تو کیا ہوا، اتنی سی تو بات تھی۔ یا چھوٹا اجر، چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا کہ اتنی چھوٹی نیکی ہے، اگر اتنی چھوڑ دیں، اگر اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو کہا ایسا شخص وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اس دنیا کے اندر بھی، اور تمام تر چھوٹے سے چھوٹے بچے کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ کر کے سمندر کو بنایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے تو وہ ایک دن سمندر بن کے ہمارے سامنے آئیں گی، اور اسی طرح اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹا سمجھ کر کرتے رہیں گے تو وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ گناہوں کا بمبار لگا ہوگا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔